السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے اس اللہ رب کائنات کا شکر بجا لائیں گے جس نے ہم تمام کو یہاں بیٹھ کر کچھ دینی باتیں سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو انشاءاللہ آج کے اس مجلس میں میرا عنوان ہوگا اولاد کی تربیت۔ تو سب سے پہلے آیت کریمہ سے میں انشاءاللہ شروعات کروں گی۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورۃ تحریم آیت نمبر 6 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ تو سب سے پہلے یہاں پر اللہ رب العالمین نے سورۃ تحریم آیت نمبر 6 میں فرمایا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر میری دینی بہنوں، تو اس آیت میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے اس آیت پر غور کیجئے کہ جہنم کی آگ سے کب بچیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں خود بچنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمارے اہل و عیال کو بچانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جہنم کی آگ سے کب بچیں گے؟ سب سے پہلے ہم یعنی گھر کے افراد جو سب سے بڑے ہیں، والد والدہ، تو یہ لوگ جب سدھریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد جو نسلیں آئیں گی انشاءاللہ وہ بھی سدھر جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اسی وقت کیا ہے، ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ تو دیکھیے میری دینی بہنوں، یہاں پر آج جو فتنے والا دور چل رہا ہے، ہمارے درمیان ایسے ایسے فتنے ایجاد ہو رہے ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے میری دینی بہنوں، ایسے ایسے نئے فتنوں کا ایجاد ہو رہا ہے جنہیں ہمیں روکنا چاہیے، جنہیں ہمیں اسلام کے ذریعے سے کیا ہے ہمیں رکانا چاہیے۔ تو دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے اولاد کی تربیت میں سب سے اہم ذمہ داری آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ اللہ رب العالمین ایک انسان کو جب اولاد عطا کرتا ہے تو دیکھیے اولاد کیا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، ایک امانت ہوتی ہے۔ تو دیکھیے ایک والدین کے لیے جب ایک اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت، ایک امانت ہوتی ہے، تو اس وقت ہمارا اہم فریضہ کیا ہونا چاہیے، اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے یہاں پر ایک اہم مرحلہ ہے، کیونکہ اگر ہم ہمارے اولاد کی تربیت میں اگر کوئی کسر چھوڑتے ہیں، اگر ہم اس کی ذمہ داری صحیح سے نہیں نبھاتے ہیں، تو دیکھیے اس وقت ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے ہمیں ایک ماں کو سب سے پہلے یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا گھرانہ کیسا ہے، تو دیکھیے سب سے پہلے انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، یہاں پر اس آیت میں غور کیجئے، اپنے آپ کو ہم کب بچائیں گے؟ جب ہم خود دینی علم سے آراستہ ہوں گے، تو اسی وقت انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں گے، اور اس کے بعد اپنی اولاد کو بھی بچائیں گے۔ تو اسی وقت جب ہم ہماری اولاد کی تربیت کریں گے تو دیکھیے انشاءاللہ اسی وقت ایک صالح اور نیک معاشرہ بن کر تیار ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں پر میری دینی بہنوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں پر فرمایا کہ وَالرِّجَالُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِّيَّتِهَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّيَّتِهِ۔ متفق علیہ کی روایت ہے کہ یہاں پر غور کیجئے کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ آدمی اپنے گھر والوں کے لیے ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اسے کیا ہے، ہر انسان کو قیامت کے دن ایک والد کو گھر کے حاکم کو اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا، اور اس کے بعد
اللہ رب العالمین نے جہاں پر تنبیہ کی عورتوں مردوں کو، اس کے بعد وہاں پر تنبیہ کی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تنبیہ کی کہ عورتیں بھی کیا ہے اپنے گھر کی ذمہ دار ہیں، یعنی گھر کی ذمہ داری عورت پر ہے۔ تو دیکھیے اس وقت عورت کو بھی اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو یہاں پر اس کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ ہر انسان، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر انسان کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو دیکھیے یہاں پر جب ہمیں جواب دہ ہونا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے، تو ہم ہماری ذمہ داری، ہمارا فریضہ کس حد تک انجام دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ ایک آدمی کے لیے جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی، تو دیکھیے ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت، اسلامی تربیت کرے، نیک تربیت کرے، صالح تربیت کرے۔ تو اسی وقت اگر عورت کی جب ذمہ داری ہے تو اپنے بچوں کی جب نیک تربیت کرے گی تو اسی وقت ایک اچھا معاشرہ بن کر تیار ہوگا، کیونکہ عورت گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے، اور عورت بچوں کی کیا ہے، پہلا زینہ ہے، پہلا مدرسہ ہے۔ عورت کا گود، ماں کا گود بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ جب عورت اپنا فریضہ یعنی اپنے بچوں کے تحت جب اپنا فریضہ اچھا انجام دے گی تو اسی وقت اس کے بچے نیک ہوں گے، تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں، آنے والی اولاد کیا ہے، اسی وقت نیک معاشرہ بن کر تیار ہوگا۔ تو دیکھیے جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا عمل جب منقطع ہو جاتا ہے تو سوائے 3 چیزوں کے، کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے صدقہ جاریہ، اور دوسرا ہے نافع علم یعنی نفع بخش علم، اور تیسرا ہے نیک اولاد۔ تو دیکھیے سب سے پہلے انشاءاللہ ایک سے ہم انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ تو یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا دنیا سے عمل کیا ہوتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، یعنی سب رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں اور ہر چیز دنیا سے اس کا قصہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی کتاب اعمال نامہ کا صحیفہ بند ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کا جب عمل منقطع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نیکیاں کمانے کا ذریعہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو دیکھیے یہاں پر سب سے پہلا کیا ہے، صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ کیا جائے جب انسان کی وفات بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی اس کو نیکیاں ملتی رہیں۔ تو دیکھیے یعنی مثال کے طور پر کسی کو قرآن مجید تحفہ دینا یا پھر کہیں پر کنواں کھدوانا۔ تو دیکھیے اگر کوئی انسان قرآن مجید کو پڑھ لیا، ہم جب مر بھی گئے تو اس کے بعد بھی کیا ہوگا، انشاءاللہ ہمیں نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اور کہیں پر کنواں کھدوا دیے تو دیکھیے اس کا جب پانی لوگ یوز کریں گے تو اس کا بھی کیا ہے، ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے، پہلا ہو گیا صدقہ جاریہ، اور دوسرا ہے نافع علم یعنی نفع بخش علم، یعنی کسی کو علم سکھانا۔ یعنی جب ایک ماں ہوتی ہے تو دیکھیے جب ایک عورت کے پاس اگر علم ہوتا ہے تو جب عورت اپنے بچوں کو اچھی طرح سے علم دے گی، جب عورت مر بھی جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا، جب تک اس کے بچے نیک اعمال کرتے رہیں گے اس کی تربیت کے تحت تو انشاءاللہ اس کو کیا ہے، نیکیاں ملتی رہیں گی۔ تو دیکھیے علم نافع یعنی نفع بخش علم کیا ہے، انسان کے وفات کے بعد بھی اسے مفید ہوگا۔ اس کے بعد صالح اولاد یعنی نیک اولاد۔ تو دیکھیے نیک اولاد، یہاں پر غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ صالح اولاد کب بن کر تیار ہوگی، صالح اولاد، نیک اولاد کب بن کر تیار ہوگی، جب عورت کے پاس علم ہوگا، عورت کے پاس نفع بخش علم ہوگا تو اسی وقت ایک صالح اولاد کیا ہے، ایک عورت اپنے بچوں کو تربیت دے سکتی ہے۔ اپنے بچوں کو کیا ہے، ہمیشہ جب اس کی وفات بھی ہو گئی تو انشاءاللہ اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ تو دیکھیں یہاں پر صالح اولاد، اس بات پر کیا ہے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ اس معاشرے میں مصیبتیں کب تک رہے گی، تو دیکھیے یہاں پر جب ایک معاشرہ جب ہم بنا رہے ہیں تو دیکھیے یہاں پر غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ
اگر ہم بچوں کی نیک تربیت کریں گے تو اسی وقت کیا ہے ہمارے معاشرے سے مصیبتیں ہٹتی رہیں گی. تو دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے، یہاں پر لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے تم شرک نہ کرو، کیونکہ شرک بہت بڑا عظیم گناہ ہے. تو یہاں پر غور کیجئے کہ بچے ماں کے عقیدے پر ہوتے ہیں. اگر ماں کا عقیدہ صحیح ہوگا تو انشاءاللہ اس کے آنے والے بچے، آنے والی نسل بھی کیا ہے اچھے عقیدے پر ہوں گی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حاجرہ علیہ السلام کیا ہے ایمان پر تھے، تو اسماعیل علیہ السلام بھی ایمان پر تھے. تو دیکھیے اسی طرح ام سلیم رضی اللہ عنہ بھی ایمان پر تھی، اسلام لا چکی تھی. تو دیکھیے اسی طرح ان کی اولاد بھی ایمان لائی. انس رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے، لیکن جب ان کے شوہر نے جب منع بھی کیا تو انس رضی اللہ عنہ ایمان پر تھے. تو دیکھیے بچے کیا ہے ماں کے ایمان پر ہوتے ہیں. تو دیکھیے سب سے زیادہ ماؤں کو کیا ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو دیکھیے انشاءاللہ ماں کی اولاد کی تربیت ہم کیا سوچتے؟ اولاد کی تربیت ہے نا، بچے پیدا ہونے کے بعد کیا ہے ہم اسکول بھیجیں گے، اسکول بھیجنے کے بعد ہم ان کی تربیت کریں گے، بچے جا کے اسکول میں سیکھیں گے ہم کیا ان کی تربیت کرنا. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. تو دیکھیے یہاں پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کی تربیت کب شروع ہوگی؟ اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی. وہ کس طرح سے؟ سب سے پہلے نیک بیوی کا انتخاب. جب انسان شادی کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرے؟ وہ نیک بیوی کا انتخاب کرے. تو دیکھیے ایک نیک بیوی کے انتخاب سے انشاءاللہ اس کی اولاد بھی نیک ہوگی. اگر ایک آدمی اپنے لیے ایک فاحش عورت یعنی گانے سننے والی عورت یا پھر میوزک یعنی بدکار عورت، بے پردہ عورت، اس طرح سے اگر وہ عورت کا انتخاب کرے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس کی اولاد بھی اسی طرح ہوگی. تو دیکھیے اس طرح سے ایک نیک بیوی کے انتخاب سے ایک اولاد کی تربیت شروع ہوتی ہے. تو یہاں پر غور و فکر کرنے والی بات ہے، جب عورتیں اپنی بہوؤں کو چننے جائیں تو اس وقت کیا کریں؟ اپنے لیے یہ نہ دیکھے کہ میری بہو کالی ہے یا گوری ہے یا پھر لمبے بال ہے، ذرا چل کر بتاؤ، ذرا بیٹھ کر بتاؤ. یہ نہیں دیکھنا ہے. سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اس کی دینداری دیکھنا ہے، اس کی نیک اور صالح عادتیں دیکھنا ہے. تو دیکھیے یہاں پر بہت سارے اگر اب ساسیں اپنی بہوؤں کو چننا جائے تو سب سے پہلے اس کی دینداری دیکھیں. اور اگر کوئی دوسری عورت اپنے بھائیوں کے لیے بیویوں کا انتخاب کرے، ان کی بیویوں کا انتخاب کرے تو اس وقت اپنی بھاوجوں کو کیا ہے نیک عورتوں کا انتخاب کریں. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ جب عورت سے رشتہ کرو یعنی عورت کو جب دیکھنے جاؤ تو اس وقت کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جب عورت کا انتخاب کرو تو اس وقت 4 چیزوں کا خیال رکھو، یعنی 4 چیزیں اس کے اندر پاؤ. سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کا جمال دیکھو، یعنی اس کی خوبصورتی. سب سے پہلے اس کی خوبصورتی، اس کے بعد اس کا مال، اور اس کے بعد اس کا حسب و نسب، اور اس کے بعد کیا ہے اس کی دینداری دیکھو. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کے بعد فرمایا کہ سب سے زیادہ ان 3 چیزوں سے بھی زیادہ کیا ہے تمہارے لیے دینداری بہتر ہے. لیکن آج کے معاشرے میں ہمارے درمیان کیا چیزیں پائی جاتی؟ جب عورتیں جاتی تو اس وقت کیا کرتے؟ کتنا مال ہے، یعنی یہاں پر سٹیٹس دیکھا جا رہا. اگر لڑکا انجینئر ہے تو اس وقت کیا ہے اس کا اماؤنٹ بھی زیادہ ہے. ہمارا لڑکا انجینئر ہے، اتنا سونا دینا، اتنا چاندی دینا، اتنا جہیز دینا. اور کیا ہے اگر بیٹا پولیس ہے تو سٹیٹس کے حساب سے کیا ہے آج کل لڑکیاں چنی جا رہی. تو دیکھیے یہاں پر غور کیجئے کہ یہ چیزیں کیا ہے دیکھنے سے اگر ہمارے معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی تو سب سے پہلے دیندار بیوی کے انتخاب سے انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں ایک تبدیلی آ سکتی ہے. تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیے کہ جب بھی ہمارے گھرانوں میں ہم اپنے بہوؤں کو چننے جائیں یا پھر ہمارے رشتہ داروں میں کسی کو چننے جائے لڑکوں کے لیے تو اس وقت نیک عورتوں کا انتخاب کرے. یعنی نیک عورتوں کے انتخاب سے ہی ایک نیک اولاد کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ نیک اور صالح اولاد کے لیے جب شادی ہو جائے تو کیا ہے شوہر اور بیوی نیک اولاد کے لیے دعا کرے.
یعنی دعا کرے. زکریا علیہ السلام نے کیا کون سی دعا کی تھی؟ ربی حب لی من الصالحین، یعنی اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا. تو دیکھیے ہم لوگ کیا کرتے، دعا تو کرتے اللہ رب العالمین سے، اے اللہ مجھے اولاد دے اولاد دے، لیکن اولاد دے تو کس طرح کی اولاد دے؟ نیک اولاد کی کیا ہے، اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. تو دیکھیے یہاں پر غور و فکر کیجئے کہ اگر ہم اولاد کے لیے دعا بھی کریں تو نیک اولاد کی دعا کرے، اور کیا ہے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دعا کرنا چاہیے جس طرح سے نیک اولاد کی دعا کریں گے تو اس وقت ہمیں نیک تربیت کرنے والا بھی بنا. اس طرح سے اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. اور جب اولاد کی پیدائش ہو جائے تو اس وقت کیا ہے، اس کے کان میں اذان دینا ہے. جب اولاد کی پیدائش ہو جائے تو اس کے کان میں اذان دینا ہے، اور کھجور کے ذریعے سے کیا ہے اس کے منہ میں ہمیں رکھنا ہے، منہ اس کا میٹھا کرنا ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ جب اولاد کی پیدائش ہوتی تو ہم سب لوگوں کے درمیان، ہمارے معاشرے میں آج کل کیا چل رہا، سب لوگوں کو کیا ہے بیٹے ہونا، بیٹیاں نہیں ہونا. اگر سب لوگوں کے گھروں میں بیٹے ہی رہے تو دنیا کیسے آگے بڑھے گی؟ سب لوگوں کو کیا ہے بیٹے ہونا، بیٹیاں نہیں ہونا. اگر کسی کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کیا ہے نانی دادی پھوپھا پھوپھی سب لوگ کیا ہے ناراض ہو جاتے. ہاں لیکن یہ طریقہ کیا ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے. ہمارے درمیان کیا ہے یہ تمام چیزیں آج پائی جا رہی. تو دیکھیے اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہو گئی تو اس وقت ہے نا ان لوگوں کے گھروں کا حال، بہت سارے گھرانوں میں آج ایسا بھی پائے جا رہا کہ بیٹی کی پیدائش پر ہے نا کئی لڑائی جھگڑے فساد، یہ تمام چیزیں بھی پائی جا رہی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ہم جسے چاہے بیٹے عطا کرتے ہیں اور جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتے ہیں، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں بھی عطا کرتے ہیں، اور جسے چاہے بے اولاد رکھ دیتے ہیں، بے اولاد بنا دیتے ہیں. تو دیکھیے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. لیکن ہم لوگ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بہت سارے گھرانوں میں آج ہم لوگ کیا ہے، کئی گھرانوں میں دیکھ سکتے ہیں آج تو بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، بیٹی اگر پیدا ہو گئی تو اس وقت بہت سارے لوگ کیا ہے ناراض. لیکن یہ کیا ہے ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے. تو دیکھیے ہر دور میں انسان کو حقیر نظر سے دیکھا جاتا تھا. تو دیکھیے زمانہ جاہلیت میں عورت کو حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو عورت کو ایک سر بلندی ملی. جب اسلام آیا ایک عورت کو عروج ملا. جب اسلام آیا تو عورت کو ایک روشنی ملی. تو دیکھیے عورتوں کو جس طرح سے ہندوانہ طریقوں میں بھی رواج تھا ستی سہاگمنم، تو جب ان لوگوں کے درمیان کیا ہے اگر کون سے بھی بوڑھے آدمی کو کیا ہے ایک چھوٹی سی بچی بھی کیوں نہیں ہوتی اس کو لے کر ہے نا شادی کر دیتے تھے، اور اس کے بعد اگر اس کا شوہر وفات پا گیا تو اس وقت کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی لکڑیوں پر لٹا کر کیا ہے جلا دیا جاتا تھا. تو دیکھیے اس طرح سے لوگوں کے اندر کیا ہے ہندوانہ رواجیں بھی ہمارے درمیان پائی جاتی تھی. لیکن یہ تمام چیزیں کیا ہے ختم ہو گئی. تو دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر بچی کی پیدائش پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا اور اس نے کیا کیا، اسلام قبول کیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنے زمانہ جاہلیت میں کیے گئے گناہوں کو کیا ہے بتانے لگا. تو بتایا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، میں جب جاہل تھا یعنی جب میں کافر تھا تو اس وقت میں ایک سفر میں تھا، اور اس وقت جب سفر میں تھا تو میری بیوی حاملہ تھی، اور جب میں واپس آیا تو اس وقت میں نے اپنی بیوی سے اس کے حمل کے بارے میں پوچھا. تو اس وقت میری بیوی نے کہا کہ ایک مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا. تو کئی دن ایسے ہی گزرتے گئے، اور اس کے بعد ایک بچی آئی، پڑوس کی ایک بچی آئی، اور اس وقت جب اسے دیکھ کر میرے آنکھوں میں حسرت پیدا ہوئی اور میں کہنے لگا کہ کاش کہ ہماری بھی کوئی ایسی ہی بچی ہوتی. تو اس وقت میری بیوی نے کہا کہ یہ ہماری ہی لڑکی ہے، میں کہہ کر تمام واقعہ بیان کیا. اور کیا ہے وہ عورت اپنے بازو کے گھرانے میں اپنی بچی کی پرورش کرنے لگی تھی، اور تمام واقعہ اپنے شوہر سے بیان کیا. تو اس وقت وہ شخص کیا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کہا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اس لڑکی کو تیار کیا جائے کیونکہ میں اسے باہر لے کر جاؤں گا. تو اس وقت اس لڑکی کو تیار کیا گیا، اور اس کے بعد اس شخص نے کیا کیا، ایک دور دراز علاقے میں لے کے جا کر ایک بڑا
کھڈا کھود کر کیا ہے اس کو وہاں پر اس کے اندر اس کو دفن کرنے لگا. اور اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس لڑکی کو اس میں دفن کر رہا تھا، وہ لڑکی چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس کی آوازیں میرے دل تک نہیں پہنچ سکی کیونکہ میرا دل پتھر ہو گیا تھا. تو دیکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے رحمت للعالمین تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو دیکھیے لڑکی چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس آدمی نے کیا کیا، اس لڑکی کو دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد کیا ہے اپنے گھر کو چلے گیا. تو دیکھیے یہاں پر عورتوں کی اس زمانہ جاہلیت میں ایسی عزت تھی، لیکن جب اسلام آیا تو عورتوں کو ایک عزت ملی، سر بلندی ملی. تو دیکھیے یہاں پر عورتوں کو کیا ہے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک عورت نعمت ہے، اولاد کیا ہے نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے جب ہمیں نعمت دی تو اس اولاد کی ذمہ داری بھی ہمارے حق میں ہے، اور ہمیں کیا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے ایک نہ ایک دن جواب دہ ہونا ہوگا. تو دیکھیے اس طرح سے عورتوں کی، بیٹیوں کی عزت کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے گھرانوں میں کیا ہے عورتوں کی عزت نہیں ہے، اور کیا ہے لڑکیوں کی بھی عزت نہیں ہے. تو دیکھیے انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے اسی کے متعلق کیا فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ وہ لڑکیاں اللہ رب العالمین سے سوال کریں گی کہ ہمیں کس جرم میں اللہ رب العالمین نے کس جرم میں ہمیں زمین میں دفنا دیا گیا تھا، کس جرم میں ہمیں زندہ درگور کر دیا گیا تھا. تو اللہ رب العالمین سے وہ لڑکیاں قیامت کے دن سوال کریں گی. تو دیکھیے یہاں پر ہمارے درمیان ایک اور ہمارے معاشرے میں ایک اور فتنہ یہ ہے کہ اولاد کی پیدائش کی وجہ سے کیا ہے لوگ کیا کرتے، یعنی بیٹیوں کی پیدائش اگر ہم لوگ بیٹیاں ہیں بلکہ اسکیننگ میں معلوم ہو گیا تو بہت ساری عورتیں کیا کرتے، لڑکیاں ہیں بلکہ ہے نا اس کو ابارشن کرا دیتے. تو دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، لیکن ہمارے معاشرے میں اگر لڑکی ہے بلکہ معلوم ہوا تو اس وقت کیا ہے ابارشن کرائے تھے. تو یہاں پر اس کا بھی گناہ ہمارے سر پر ڈال دیا جائے گا، کیونکہ ہم ایک انسان کی جان لے رہے ہیں، وہاں پر ایک انسان کی جان لے رہے ہیں. تو بہت سارے عورتیں کیا ہے اس بات پر غور و فکر کیجئے، جو بھی اگر ہمارے رشتہ داروں میں بھی کئی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو ایسے عمل کرتی ہیں، تو ان کو بھی کیا ہے اس طرح کا علم آتا، اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے، جتنا ہمیں معلوم ہے ان لوگوں تک علم پہنچاتے رہیں کہ بتائیں کہ اس طرح سے کرنا غلط ہے. اور اس کے بعد بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت ساری عورتوں کے اندر کیا دماغ میں ایک اور چیز بیٹھے والی ہے کہ اگر کم فیملی ہے تو ہے نا ہم اچھی پرورش کر سکتے، زیادہ فیملی ہے تو ہم اچھی پرورش نہیں کر سکتے کیونکہ پیسوں کی کمی ہو جاتی. تو دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا کہ نحن نرزقکم وإیاکم، کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں اور تمہاری اولادوں کو بھی رزق دیتے ہیں. تو دیکھیے جب اللہ رب العالمین ہمیں رزق دیتا ہے تو دیکھیے اللہ رب العالمین پر ہمیں توکل کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین ہی رزق عطا کرے گا. تو دیکھیے بہت ساری عورتوں کے اندر کیا ہم دو ہمارے دو، یہ وہیں تک فیملی ڈسکنٹینیو. تو دیکھیے یہ چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے. ہاں اگر بچے زیادہ ہے تو ان کے کھانے پینے میں کمی ہوگی، اگر بچے زیادہ ہے تو ان کے کیا ہے کپڑوں میں کمی ہوگی. بہت ساری عورتوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی، لیکن یہ چیز غلط ہے. جب اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیے تو اس وقت کیا ہے اللہ رب العالمین ہی ہمیں رزق دینے والا ہے. ایک پرندہ دن بھر کیا ہے کسی دکان میں جا کر کام کرتا نہیں کرتا. اللہ رب العالمین جب وہ اللہ رب العالمین پر توکل کر کے صبح کے وقت نکلتا ہے تو شام کو رزق لے کر اپنے گھونسلے میں جاتا ہے. تو دیکھیے جس طرح سے ایک پرندے کا توکل اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے، تو دیکھیے ہم تو اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ رب العالمین پر ہمارا توکل کیسا ہونا چاہیے. تو دیکھیے اس بات پر غور و فکر کیجئے. اور رزق کی کمی کی وجہ سے کیا ہے ہمارے درمیان کیا ہے اولاد یعنی ہماری نسلوں کو کم نہیں کرنا چاہیے. آج کل جو ہمارے غیر مسلمان بھائی ہیں ان لوگوں کے درمیان کیا حسد پیدا ہو رہی، مسلمانوں کے گھرانوں میں فیملیز بڑھ کے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے،
لیکن آج ہماری عورتوں کے اندر، عورتوں کے دماغوں کے اندر یہ خیال کیا ہے آ رہا ہے کہ ہماری فیملی کم ہونا. وہ لوگ فیملی بڑھانا چاہ رہے، ہماری تعداد بڑھنا، بلکہ وہ اس طرح سے بول رہے، لیکن ہمارے درمیان کیا ہے، ہم کیا سوچ رہے، ہماری فیملیز کم ہونا. تو دیکھیے یہ کون سا طریقہ ہے ہمارا. تو دیکھیے اس بات پر بھی ہمیں کیا ہے غور و فکر کرنا چاہیے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تزوج الودود الودود. تو دیکھیے زمانے جاہلیت میں لوگ بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور آج لوگ صرف 2 یا 3 بچوں میں ہی محدود ہو جا رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ رضاعت کا بیان بتاؤں گی میں. تو اسی طرح ہماری امت میں کیا ہے، ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بھرپور دودھ پلائیں، یعنی 2 سال تک ان کو دودھ پلائیں. 2 سال تک دودھ پلانا کیا ہے، ماؤں کا حق ہے، بچوں کا حق ہے. تو دیکھیے 2 سال تک دودھ پلانا ایک اولاد کا حق ہے. تو اس وقت کیا بہت ساری عورتیں کیا کرتی، اپنی اپنے جسم کی فکر کرتے ہوئے کیا کرتی ہیں عورتیں، بہت ساری عورتیں بچوں کو دودھ نہیں دیتی، اوپر کا دودھ یعنی باٹل کا دودھ پلاتی ہیں. تو دیکھیے یہ طریقہ غلط ہے. تو دیکھیے اللہ رب العالمین، ایک مرتبہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے فرشتوں کے ساتھ میں. تو اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے فرمایا کہ آگے بڑھو. تو اس وقت فرشتوں نے کہا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ سکوں. تو اس وقت فرشتوں کی مدد سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور اس وقت دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے جبڑوں کو چیرا جا رہا تھا، اور بہت ساری ایسی عورتیں تھیں جن کو اپنے چھاتیوں کے بل لٹکایا جا رہا تھا. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں سے فرمایا کہ یہ کون عورتیں ہیں، یہ کون لوگ ہیں. تو یہاں پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو روزہ کھولنے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا اور روزہ کھول لیتے تھے. یعنی آدمیوں کے متعلق سے فرمایا یہ کون آدمی ہے. تو فرشتوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا اور کیا ہے روزہ کھول لیتے تھے. اور عورتوں کے متعلق سے فرمایا کہ یہ کون عورتیں ہیں. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی جبکہ وہ ان کا حق تھا. تو دیکھیے یہاں پر غور و فکر کرنے والی بات ہے. تو ایسی عورتوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں اپنی چھاتیوں کے بل لٹکا دے گا. تو یہاں پر دودھ پلانا، بچوں کی رضاعت 2 سال پلانا ان کا حق ہے. بہت ساری عورتیں اس چیز سے قاصر رہ جاتے ہیں، یعنی بچوں کو دودھ پلانے سے قاصر رہ جاتے صرف اپنے جسمانی فکر کی وجہ سے. تو یہ چیز یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھیں. تو دیکھیں یہاں پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کا اچھے سے اچھا نام انتخاب کر رکھنا چاہیے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین کے بھی کئی سارے نام ہیں، یعنی عبد الرحمن اور عبداللہ اللہ کے سب سے پسندیدہ نام ہے، اور اللہ کے اسماء و صفات جو ہے ان کے بھی متعلق ہم نام رکھ سکتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر صحابہ صاحبہ بہت سارے لوگ آج کیا کر رہے ہیں، الگ نیم ہونا، بچوں کا الگ نیم ہونا، بہت سارا ڈیفرنٹ رہنا نیم، بلکہ اس طرح سے لوگ کیا ہے اپنے بچوں کا نیم ہے نا چن رہے. تو دیکھیے آپ صحابہ صحابیات کا عبداللہ، عبد الرحمن، یہ نامہ کیا ہے بہت ساری عورتوں کو پسند نہیں آ رہے. تو دیکھیے یہ چیزوں پر غور و فکر کرنے والی بات ہے. تو دیکھیے بچوں کا اچھے سے اچھا نام انتخاب کرے، کیونکہ بچوں کو کیا ہے، بچوں کے نام کا اثر ان پر پڑتا ہے، بچوں کا نام کا اثر ان پر پڑتا ہے. تو دیکھیے اس طرح سے ان کا اچھے سے اچھا نام بھی رکھنا چاہیے. اس کے بعد 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ کرنا کیا ہے ہمارے لیے سنت ہے. اور دیکھیے عقیقے کے متعلق سے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ جب تک ہم عقیقہ نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کی جان کیا ہے گروی رکھنے کے برابر ہے. یعنی ہم کسی کے پاس سونا یا چاندی گروی رکھتے ہیں، گروی تو رکھنا نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے ہمارے بچوں کی جان، جب تک ہم بچوں کا عقیقہ نہیں کریں گے ہمارے بچوں کی جان کیا ہے گروی رکھنے کے برابر ہے. تو دیکھیے 7ویں دن جتنا جلدی ہو سکے 7ویں دن، بہت سارے لوگ کیا ہے لانگ چھوڑ دیتے، عقیقہ کیا ہے 7ویں دن کر دیے تو انشاءاللہ بہتر ہے اور سنت بھی ہے. تو دیکھیے یہاں سے انشاءاللہ غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ اپنے بچے جب ہوش سنبھال رہے ہیں تو اس وقت سے کیا ہے اپنے بچوں کے سامنے اچھے سے اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرے. یعنی
نیک اخلاق سے رہنے کی کوشش کرے، کیونکہ بچے ماں کے دین پر ہوتے ہیں، بچے ماں باپ کو غور کرتے ہیں، بچے ساؤنڈ ریکارڈر کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک ساؤنڈ ریکارڈر کیا کرتا ہے؟ جب ہم آواز دیتے ہیں تو اس وقت کیچ کرنے کی کوشش کرتا، تو بچوں کا ذہن بھی اسی طرح ہوتا۔ تو جب ہم کچھ حرکت کرتے ہیں بچوں کے اندر، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، بچے اس کو کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بچے اس کو غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ماں جانماز بچھا کر نماز پڑھنا شروع کرے گی تو بچیاں بھی کیا کریں گی؟ جانماز بچھا کر نماز پڑھنا شروع کریں گی۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو مسجد لے کے جا کر اذان سنائے گا، اقامت سنائے گا، تو اس وقت بیٹا بھی کیا کرے گا؟ اپنے کھیل کود میں بھی اللہ اکبر کے نعرے لگائے گا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے گا۔ لیکن ہمارے درمیان بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جہاں پر گھرانہ بالکل برائی سے بھرا ہوا ہے، فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ بہت ساری ایسے مائیں ہیں جو اپنے گھروں میں ناچ گانے فلمیں ان چیزوں کی عادی بنا رہے بچوں کو۔ بچوں کا کیا کرتے مائیں؟ اگر بچہ گانا گا لیا تو اس وقت کیا ہے؟ خوش ہو جاتے۔ اگر تھوڑا سا ناچ لیا تو اس وقت کیا کرتے؟ خوش ہو جاتے۔ تو یہ جاہلانہ طریقہ ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر چیزوں پر غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ اولاد اگر نیک ہوگی تو جنت میں لے کر جائے گی، اولاد اگر بدکار ہوگی تو ہمیں جہنم میں بھی لے کر اولاد ہی جائے گی۔ تو دیکھیے یہاں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب بچے ہوش سنبھال رہے ہوں تو اس وقت غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ مثال کے طور پر اگر بچے کھانا کھائے تو اس وقت کھانا گرا رہے تو ہم کیا نصیحت کرتے بچوں کو؟ کھانا نہیں گرانا، کھانا گرائے تو اس طرح سے ہماری نیکیاں چلے جاتی، بلکہ اس طرح سے چھوٹے بچوں کو ہم سمجھاتے۔ تو اسی طرح سے جب بچے ہوش سنبھال رہے ہو تو اس وقت بولنا کہ توحید کی انہیں دعوت دینا ہے، یعنی توحید کے بارے میں انہیں سمجھانا ہے کہ اللہ کس طرح سے ہے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں انہیں سمجھانا ہے۔ تو دیکھیے بولنا کہ عورتیں کیا کرتی؟ جب بچوں کو کھانا کھلانے جاتی تو اس وقت کیا کرتے؟ چاند دیکھو سورج دیکھو بلکہ کھانا کھلاتے۔ ایسا نہیں کرنا۔ بولنا کہ یہ پہاڑ کس نے بنایا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت۔ تو اس طرح سے آیتوں کے ذریعے سے، یعنی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھو یہ اونٹ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے بنایا، دیکھو یہ پہاڑ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے بنایا، دیکھو یہ جھاڑ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے بنایا۔ تو اس طرح سے کیا ہے؟ بچوں کو کیا ہے؟ ہمارے اللہ یعنی اللہ ہمارے بچوں کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، توحید کے بارے میں اگر ہم سمجھاتے رہیں گے تو اسی وقت ہمارے بچوں کو کیا ہے؟ نیک اخلاق والے بچے ہم بنا سکیں گے۔ تو دیکھیے بچوں کی تربیت اس طرح سے کی جائے کہ ہر کام ان کا اچھے سے اچھا یعنی دینی علم سے جڑا ہوا ہو۔ جب کچھ غلط کام کرے تو اس وقت کیا ہے؟ انہیں نصیحت کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے بچوں کو؟ کبھی کوئی برا کام کر دیے تو اس وقت کیا کرتے؟ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بلکہ ہم لوگ کیا کرتے؟ بچوں کو صرف ڈراتے رہتے۔ تو جب کون سا جو کام نہیں کرنا ہے تو وہ بتانے کے بعد جو اچھا کام ہے، بٹ بیٹے یہ نہیں کرنا، یہ اچھا کام کرنا، بلکہ اسی وقت انہیں تنبیہ کرنا۔ تو اسی وقت کیا ہے؟ بچے وہ کام چھوڑ کر نیک کام پر لگ جاتے، یعنی برائی چھوڑ کر اچھائی پر لگ جاتے۔ ہم لوگ کیا ہے؟ ہمیشہ ڈانٹتے رہتے بچوں کو کہ فون مت دیکھو، فون مت دیکھو، فون مت دیکھو۔ تو اس طرح سے نہیں، بلکہ ہماری زبانوں میں بھی ویسی تاثیر ہونا چاہیے کہ جب ہم بچوں کو تنبیہ کر رہے فون مت دیکھو، بلکہ جب ہم تنبیہ کر رہے تو اس وقت اللہ کے ڈر خوف، یعنی اللہ کا ڈر خوف ان کے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے کہ نماز پڑھنا ہے تو جب فون سے روک رہے تو اس وقت نماز کے لیے ہمیں کیا ہے؟ انہیں بلانا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی وقت کیا ہے؟ ایک اچھی نسل ہمارے گھر میں انشاءاللہ بنے گی۔ تو دیکھیے بہت سارے لوگوں کو کیا ہے؟ اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ بچوں کی کیا ہے؟ جتنا ہو سکے اسلامی تربیت کرنا چاہیے۔ جس طرح سے صحابہ، ہمارے جو کمسن صحابہ تھے، تو صحابہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کمسن صحابیوں کی تربیت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کرتے تھے، اس چیز کو کیا ہے؟ ہمیں رول ماڈل لینا چاہیے، اسوہ لینا چاہیے۔ تو دیکھیے اگر ہماری اولادوں کو اگر ہم نیک بنائیں گے تو اسی وقت جب انشاءاللہ جب وہ اچھے عمر کو آ جائیں گی، جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو اس وقت انشاءاللہ ہمیں اس کا رزلٹ دیکھنے کو ملے گا۔ تو دیکھیے آج کے ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جب
کوئی کسی کے گھر میں اگر وفات ہوگی تو ہاں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ارے فلانے وہ محلے میں ہے نا، فلانے پانی نہلانے والے ہیں، غسل دینے والے ہیں، ان کو جا کر بلا کر لے کے آؤ بول کے بولتے. کیوں؟ ہمارے اندر، ہمارے گھرانوں کے اندر لا علمی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے ہم کیا ہے کسی اور کے گھرانوں کو جا کر غسل دینے کے لیے بلا رہے ہیں. تو دیکھیے کس وجہ سے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم دینی علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر بے دینی لا علمی پیدا ہوتی جا رہی ہے. تو اسی لیے کیا ہے ہم کیا بول رہے ہیں، جا کر دوسروں کے گھرانوں میں سے جا کر غسل دینے والوں کو بلا کر لے کے آؤ. اگر مائیں دینی علم سیکھیں گی اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گی تو اس وقت ہمیں کسی کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر میں ہی غسل دینے والے ہیں. تو دیکھیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے، انجینئر بنا رہے، عصری تعلیم تو دے رہے، لیکن دینی علم یہ بہت سارے گھرانوں میں کیا ہے آج تب مٹ جا رہا. دینی علم کیا ہے بہت سارے گھرانوں سے دور ہوتے جا رہا ہے. تو کیا ہے یہاں پر غور و فکر کرنا ہے کہ دینی علم کیا ہے ہمارے گھرانوں میں کیا ہے سب زیادہ سے زیادہ سکھانے کی کوشش کرنا چاہیے. جب بچے ہوش سنبھال رہے ہیں تو اس وقت کیا کرنا ہے، آج الحمدللہ سب کے گھرانوں میں ہر چیز ہے، یعنی الماری بھر کپڑے ہے، ہر چیز ہے، تو کم از کم ایک چھوٹا سا بورڈ بھی لا لے سکتے. تو بورڈ پر کیا کرنا ہے، ہمیں ڈیلی ایک آیت لکھنا ہے، صرف ایک آیت یا پھر ایک حدیث. تو دیکھیے اگر ایک آیت ایک حدیث اگر ہم لکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ سمجھانا بچے غور و فکر کرتے. بچے جب فون میں کچھ دیکھتے تو اس وقت پوچھتے کہ مما ایسا کیوں ہے. تو انشاءاللہ جو بورڈ پہ لکھتے ہم اس وقت کیا ہے ان کے لیے جب ہم لکھتے تو اس وقت بھی غور و فکر کرتے، پوچھتے بچے کہ مما یہ کیا ہے. تو اس وقت کیا ہے اس حدیث کا مفہوم انہیں بتانا، چھوٹی چھوٹی حدیثیں، انما الاعمال بالنیات. تو دیکھیے ایسی چھوٹی چھوٹی حدیثوں سے کیا ہے بچوں کو سمجھانا چاہیے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل، بچوں کو کارٹونز وغیرہ ایک ٹی وی کو لا کر رکھ دیے، اور کیا ہے ہم لوگ کیا ہے بچوں سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں. آج ہمارے کو بچے کام کرنے نہیں دے رہے، ٹی وی کے سامنے بٹھا دیے تو ہمارا کام ہم کر لیتے، اور بچے کیا ہے وہاں پر ٹی وی بچوں کو برباد کر دیتی پورا. آج ٹی وی تو چھوڑو، موبائل فون سے بہت بہترین چیز ہوگی آج بچوں کے لیے. پیرنٹس کیا کر رہے ہیں، اس میں 4G نیٹ ورک ڈال کے دے رہے، اور جتنا اسپیڈ ہو سکے اتنا اسپیڈ کارٹون. بہت سارے بچے ایسے ہیں اگر بفرنگ بھی ہوتے رہا وہ تو اس وقت کیا ہے بچے چڑ میں آتے. کیوں چڑ میں آتے؟ جلدی نہیں آ رہا. تو دیکھیے بچوں کا مائنڈ کیا ہے ایڈکٹ ہو جا رہا فونوں کو. تو دیکھیے یہاں پر اگر ایک ماں اگر قرآن مجید کی تلاوت اگر دن میں کم از کم صبح کے وقت میں، فجر کی نماز کے بعد کم از کم صبح کے وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گی تو اس وقت کیا بچے فون لیں گے؟ فون رکھنا ہی نہیں ہے سب سے پہلے تو. کیا نوکیا فون اگر ہم چھوٹا فون رکھیں گے تو اس وقت کیا ہمیں بات کرنے میں کوئی دقت ہوتی؟ تھوڑے دن ہم برداشت کرنا ہے. اگر بچے بڑے ہوئے ہوش سنبھالنے کے بعد کیا ہے اس وقت ہم ٹچ کا موبائل رکھ سکتے، لیکن بچوں کے لیے کیا ہے ہمیں قربانی دینا چاہیے. چھوٹا فون اگر ہم رکھیں گے تو بہتر ہوگا. تو دیکھیے بچوں کو کیا ہے ہم لوگ کیا ہے ٹی وی سے انٹرنیٹ سے کیا ہے اس کو ایڈکٹ کر دے رہے، اور اس کے بعد ہم لوگ پریشان ہو جا رہے کہ بچے نہیں سن رہے ہمارے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے ہماری وجہ سے ہی ہے، ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں. تو دیکھیں یہاں پر غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ اگر ایک عورت قرآن مجید کی تلاوت کرے گی، بچوں کو کیا ہے چھوٹے چھوٹے سورے پڑھ کر سنائے گی، تو اس وقت کیا ہے بچوں کو کیا ہے جا کر مولانا کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ماں کے منہ سے سنتے وقت ہی بچوں کو کیا ہے سورے حفظ ہو جانا شروع ہو جاتے. جس طرح سے میں بتائی بچے ساؤنڈ ریکارڈر کی طرح ہوتے. تو دیکھیے ماں کے منہ سے جب ہم پڑھتے جا رہے ہیں تو اسی وقت کیا ہے بچوں کو کیا ہے سوروں کا حفظ بھی انشاءاللہ ہوتا جا رہے گا. تو دیکھیے یہاں پر کیا ہے ہمیں محنت کرنا ہے، عورتوں کو محنت کرنا ہے. تو دیکھیے یہاں پر اس چیز پر غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم بچوں کی تربیت ہم کیا سمجھتے بچے بڑے ہو کر انشاءاللہ اچھے نیک بنیں گے. نہیں، اگر جھاڑ چھوٹا جب ہے تو اسی وقت اگر ہم سیدھا اس کو لگائیں گے تو اسی وقت وہ سیدھا پیڑ بنے گا. ورنہ جب ٹیڑھا اگر چھوٹا رہے جب اگر ٹیڑھا تھا تو اگر سیدھا نہیں کرے تو اسی طرح سے رہ جاتا ہوں. تو دیکھیے اس طرح سے کیا ہے ہمیں بچوں کی نیک تربیت پر غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ بچے جنت میں بھی لے کر جا سکتے ہیں. اگر ہم ان کی صحیح تربیت نہیں کریں تو اس وقت کیا ہے وہ ہمیں جہنم میں بھی لے کر جا سکتے. تو دیکھیے
یہاں پر ہر چیز بچوں کے تعلق سے کیا ہے ہمیں غور و فکر کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم گھر سے باہر داخل ہوئے تو اس وقت گھر سے باہر داخل ہوتے وقت کی دعا, گھر میں آئے تو گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا, اور جب سفر میں ہو تو سفر کی دعا. تو اس وقت جب ہم سیکھیں گے تو اسی وقت کیا ہے بچوں کو سکھائیں گے. بہت ساری عورتوں کے اندر کیا ہے لیزینس پیدا ہو جا رہی ہے آج. کیوں؟ عورتیں کیا بول رہے, ہمارے کو پکوان کرنا رہتا, ہمارے کو کیا ہے بچوں کو ٹفینہ بننا رہتا, شوہروں کا دیکھنا رہتا. یہ تمام چیزیں کیا ہے ہمارے اندر کیا ہے سستی, کاہلی, یہ تمام چیزیں آ جا رہی ہیں آج. تو دیکھیے یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر یہ نہیں سوچنا کہ بچے مولانا کے پاس جا کر سیکھتے. مولانا کے پاس کیا ہے بچے ٹیچروں کے پاس صرف 4-5 گھنٹے یا پھر 1 گھنٹہ ہی بچے مولانا کے پاس رہتے, باقی وقت پورا بچے ماں کے ساتھ میں ہی گزارتے, صرف ماں کو رول ماڈل بناتے. تو دیکھیے یہاں پر غور و فکر کرنا کہ جب وہ ہمیں رول ماڈل سمجھتے تو ہمارا رویہ, ہمارا بیہیویئر ان کے ماتحت کس طرح سے ہونا چاہیے. تو دیکھیے یہاں پر ہمیں ہمیشہ جب بچے کیا ہے ہمارے سامنے ہو تو اس وقت ان کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. بہت ساری عورتوں کے اندر زبانوں میں کیا ہے بہت ساری فحش کلامی رہتی, بچوں کے ساتھ میں کیا ہے غلط رویہ اختیار کرتے, گالیاں دیتے, گلوچ دیتے. تو دیکھیے ان چیزوں سے کیا ہے باز رہنا چاہیے. بہت سارے گھرانوں میں ایسے ہے کہ عورتیں کیا ہے بہت ہی زیادہ فحش کلامی ہے, اور ایسے کلام جن کو کیا ہے بچے ہیں نا دہراتے رہتے اور جا کر دوسرے بچوں کو کیا ہے سکھاتے. تو دیکھیے یہ تمام چیزوں پر کیا ہے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے, اور اچھے برے کاموں میں ان کو فرق بتاتے رہنا چاہیے. اور سب سے زیادہ اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اچھی صحبت کا اثر ہمارے بچوں کے اوپر بہت جلدی پڑتا ہے, یا بری صحبت کا اثر یا اچھی صحبت کا اثر. تو یہاں پر غور و فکر کرنا کہ جب ہم ہمارے بچوں کو اسکول کو بھیج رہے یا پھر کالج کو ہمارے بچیوں کو بھیج رہے تو اس وقت ان کے فرینڈس کیسے ہیں, یا پھر گھر کے پاس کھیل رہے تو ان کے فرینڈس کیسے ہیں, ان کی صحبت کیسی ہے. تو دیکھیے یہاں پر غور و فکر کرنا ہے کہ اگر ہمارے بچے اگر اچھی صحبت کے ساتھ میں یعنی اچھے بچوں کے ساتھ میں اگر کھیلیں گے تو اسی وقت اچھے نیک بچے بنیں گے. مثال کے طور پر اگر ہم بچوں کو گھر میں نیک تربیت دیں گے تو بچے کیا کریں گے, باہر جا کر اپنے دوستوں میں بھی کیا ہے جب 4-5 سال کے ہو اسی وقت سے تبلیغ کرنا شروع کر دیں گے. ہم اگر بچے کہیں سے بھی کوئی چیز اٹھا کر لائے ہمیں کیا بولنا ہے, جہاں سے لائے وہاں پر دے دو. یا پھر بچے کہیں سے چوری کر کے لائے تو ہمیں اس وقت کیا نصیحت کرنا ہے, کہاں سے چوری کر کے لائے وہاں پر اسی جگہ پر وہ چیز رکھ دو, اور ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ چوری کرنا گناہ ہے. اور اسی وقت ہم کیا سمجھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو انسان چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. تو اللہ رب العالمین کے آیتوں کے ذریعے سے کیا ہے بچوں کو سمجھانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جب بچے چوری کریں گے تو اس وقت کیا ہے وہ بچے بھی کیا ہے دوسروں کے اپنے فرینڈس کے درمیان جا کے بولیں گے ارے ہمارے ممی اس طرح سے بولتے تھے کہ چوری کرنے سے ہے, اگر چوری کرے تو چوری کرنے کی والے کے ہاتھ ہے نا کاٹ دیے جائے. تو یہاں پر کیا ہے بچے جا کر کیا ہے اپنے فرینڈس کے درمیان جا کے تبلیغ کرنا شروع کر دیتے. تو یہاں پر غور و فکر کرنا ہے کہ اگر ہمارے بچیاں کالج کو بھی گئیں تو اس وقت بھی ان کی نیک صحبت کیسی ہے, یعنی بچیاں نیک ہے یا پھر بدکار بچیاں ہیں. بہت سارے بچیاں کا فیوچر اسی لیے خراب ہو رہا کہ جو خراب بچیاں ہیں یعنی فحش بچیاں ہیں ان کی وجہ سے جو اچھی بچیاں ہیں ان کے اندر بھی وہ عادتیں آ جا رہی ہیں. تو دیکھیے اور بہت سارے گھرانوں میں آج بہت زیادہ موبائل فونز کا استعمال ہو رہا, یعنی فنکشن میں گئے موبائل فونز, گھر میں بیٹھے موبائل فونز, ایک دستر پہ بیٹھے کھانا کھاتے موبائل فونز. تو دیکھیے رات کو سوتے وقت تو موبائل فون ہونا ہی ہونا, اگر موبائل فون نہیں رہا تو نیند نہیں آتی, زیادہ دیر اس میں دیکھنے کی وجہ سے کیا ہے ہمارے آنکھوں میں درد ہوتا تو اس وقت آنکھیں ہمارے لگ جاتی. بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چیزیں آج کل بہت سارا پائی جا رہی. تو دیکھیے رات میں جب بچیاں ہمارے سو رہے یا پھر لڑکیاں ہمارے سو رہے تو دیکھیے اس میں کس طرح کے ایڈس آ رہے. تو دیکھیے کبھی غور و فکر کرے, یا پھر ماں باپ جب بچوں کو ہم موبائل فونز دے رہے تو کبھی جا کر ہسٹری میں چیک کرو کہ وہ کیا کیا دیکھے کیا کیا نہیں دیکھے. تو دیکھیے یہ تمام چیزیں غور و فکر کرنے کی ہیں,
کیونکہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے، ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں، کس رخ میں جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہے ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر اچھی صحبت کا خیال ہمیں بچوں کا، یعنی ہمارے بچے اچھی صحبت اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ چیز ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ موٹیویشن، یعنی بچوں کو موٹیویٹ کرتے رہیں۔ بہت سارے ماں باپ کیا کرتے، آپ ایک بچے کو اچھی نگاہ سے دیکھتے اور ایک بچے کو کم تر نگاہ سے دیکھتے۔ تو دیکھیے اس طرح سے نہیں کرنا ہے، جو چہیتا بچہ ہے اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے، جو چہیتا بچہ نہیں ہے اس کو کیا ہے کم تر نگاہ سے دیکھتے۔ تو دیکھیے یہاں پر کیا ہے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ یہ میری بڑی بچی اچھا پڑھتے، اگر چھوٹی بچی کو ہے نا پڑھنا ہی نہیں آتا، تو یہاں پر اولادوں کے درمیان کیا ہے ہمیں انصاف کرتے ہوئے کیا ہے ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ تمہارے کو کیوں نہیں آتا، آپ بھی ایسا پڑھو، بلکہ اس طرح سے کیا ہے بچوں کو کیا ہے موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر سب کا مائنڈ سیٹ الگ الگ رہتا، کسی بچے کا ذہن فاسٹ رہتا، کسی بچے کا مائنڈ تھوڑا کم رہتا، سب کا ذہنی اعتبار الگ الگ رہتا۔ تو دیکھیے یہاں پر ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ جب ہماری ایک بچی اچھی پڑھے اور ایک بچی کم یعنی اچھا نہ پڑھے، تو اس وقت اس کو کیا ہے موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ ہر معاملے میں کیا ہے بچوں کو موٹیویشن دینا چاہیے، موٹیویٹ کرتے رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اسی وقت کیا ہے ہمارے بچوں کے اندر انشاءاللہ اچھی چیزیں یعنی اچھی عادتیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ اور سب سے زیادہ غور و فکر کرنے والی چیز یہ ہے کہ ماؤں کے اندر لا علمی، یعنی ایک عورت اگر جاہل ہے یعنی اسے دینی علم نہیں معلوم ہے، تو اس وقت کیا ہے اس کی جو بے دینی ہے، جو لا علمی ہے، اس کے بچوں پر زیادہ سے زیادہ اثر کرے گی، اس کے بچوں پر زیادہ سے زیادہ اثر کرے گی۔ اگر ایک ماں علم والی ہے، یعنی اگر اس کے پاس اچھا دینی علم ہے، تو وہ اپنے بچوں کو کیا ہے اچھے دینی علم یعنی دینی راستے پر لے کر چلے گی۔ اگر اسی طرح اگر ایک عورت کے پاس لا علمی یعنی جاہل ہے عورت، اس عورت کو کچھ بھی نہیں معلوم، تو اس وقت اس کے بچوں کو کس طرح سے تربیت کرے گی؟ اگر وہ گالی دے رہے ہیں، گلوچ دے رہے ہیں، تو اس وقت وہ خاموش رہے گی، کچھ بھی نہیں کریں گی، کیونکہ اس کے پاس دینی علم ہی نہیں ہے، دینی علم ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ہمارے اندر یعنی عورتوں کے اندر لا علمی، جاہلیت کیا ہے ہمیں دور کرنا چاہیے۔ اگر جب تک یہ رہے گی تو ہمارے معاشرے کے اندر بدکاریاں، فتنے، یہ تمام چیزیں پائی جائے گی۔ تو دیکھیے یہ چیز پر غور و فکر کرنا ہے کہ ہمیں کیا ہے دینی علم سے آراستہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر گھر میں جب ہم رہے تو بچے اسکول کو چلے جاتے، تو اس وقت کیا کرنا، پورا ایک پیج قرآن مجید کا تفسیر ہمیں پڑھنا ہے۔ اور جب شام میں بچے آتے تو اس وقت کیا ہے چھوٹی چھوٹی نصیحتوں کے ذریعے سے انہیں سمجھانا ہے، یا پھر ایک حدیث کے ٹکڑے کے ذریعے سے کیا ہے ہم بچوں کو سمجھا سکتے، ایک حدیث کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں بچوں کو سمجھانا ہے۔ تو دیکھیے اگر ہم ڈیلی ایک آیت کے ذریعے سے بھی اگر بچوں کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے اندر کیا ہے انشاءاللہ دینداری پیدا ہو جائے گی۔ تو دیکھیے انشاءاللہ اس بات پر غور و فکر کریں، کیونکہ ہمارے درمیان جو ہماری نسلیں ہیں انشاءاللہ اگر یہ ہماری نسلیں آگے تک جانے والی نسلیں ہیں، تو دیکھیے غیر مسلمان کیا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا موٹیویٹ کر رہے ہیں اور اچھے سے اچھی تربیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ہمارا دین آگے ہو۔ تو دیکھیے ہمارے پاس تو اللہ رب العالمین کا علم ہے، قرآن مجید کا علم ہے، تو دیکھیے ہمارے پاس تو زندگی جینے کا علم ہے، نیک بننے کا علم ہے۔ تو دیکھیے اگر یہ علم اگر ہمارے بچوں کو اگر ہم نہیں سکھائیں گے تو دیکھیے آنے والے دور میں ایسی نسلیں پیدا ہوں گی، تو دیکھیے وہ نسلیں کیا ہے ہمیں یاد کریں گی، ہمیں بددعا دیں گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بے دین چھوڑ دیا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں دینی علم نہیں دیا۔ تو دیکھیے ہماری نسلیں بھی کیا ہے ہمیں بددعا دینا شروع کریں گی۔ تو دیکھیے سب سے زیادہ غور و فکر کریں کہ ہمیں اولاد کی تربیت پر غور و فکر کرنا ہے، اولاد کی تربیت پر توجہ کرنا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر بہت ساری عورتیں کیا ہے اور ٹیچرز پر ڈیپینڈ رہتے کہ ٹیچر اسکول کو جانے کے بعد ہمارے بچے سدھر جاتے۔ تو دیکھیے یہاں پر ایسا نہیں ہے، جب تک ہم ہمارے گھرانوں کو نہیں سدھاریں گے تب تک ہمارے گھرانوں میں کیا ہے جاہلیت نہیں ہٹے گی۔ ہمیں کیا ہے ہمارے گھرانوں کو سدھارنا ہے، ہمارے ماحول کو سدھارنا ہے، ایک دینی ماحول بنانا ہے، تو اسی وقت انشاءاللہ ایک اچھا صالح معاشرہ بن کر تیار ہوگا۔
تو دیکھیے سب سے زیادہ غور و فکر کریں. تو انشاءاللہ اس بات سے میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گھرانوں کو دینی گھرانہ بنا, ہم تمام لوگوں کے بچوں کو نیک تربیت کرنے والا بنا. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو دینی راستے پر چلنے والا بنا. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.